اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے اصول و مبادی پہ ہم 10 ویڈیو بنانے کا پروگرام بنائے ہیں۔ 10 سوالات ہیں۔ پہلا سوال، قرآن کی تنزیل جیسی ہوئی تھی، دوسرے سوال میں ویسی ہی کیوں نہیں ہے؟ تیسرا سوال، اس کی تنزیل کا مقصد کیا تھا، کیوں نازل ہوا قرآن؟ چوتھا سوال، قرآن کے نزول اور اس کے مخاطب صرف عرب ہی کیوں، اور یہ وہاں عرب میں ہی کیوں نازل ہوا؟ پانچواں سوال، کوئی بھی انسان کسی بھی عمر کا، کسی بھی عقلی لیول کا، کیا بیچ میں سے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہدایت کی طلب ہونا چاہیے۔ چھٹا سوال، کیا قرآن صرف عربوں کے لیے اور اسی زمانے کے لیے آیا تھا؟ جی نہیں، یہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن جس طرح عرب اپنے بچپن سے وہ زبان سیکھتا ہے ماں باپ کے ساتھ، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زبان کے بولنے والوں کو پوری کائنات پہ، پوری دنیا کے اوپر، پورے گلوب کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس زبان کو ہر آدمی سیکھے، تاکہ اس کے برین کے جتنے اسکرو نٹ ہیں نا، وہ سب صحیح طریقے سے اپنی اپنی جگہ فٹ ہوں۔ جو لوگ اس کتاب اور اس زبان کے ساتھ لاپرواہی کر رہے ہیں، آج دیکھ لیجئے ان کا کیا حشر ہوا۔ یہ اللہ کی لعنت ہے۔ ان کے پاس عربی زبان ہے، وہ زبان ہے جو آدم کو سکھائی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ وہ زبان ہے، رسول اللہ کی زبان تھی۔ یہ وہ زبان ہے جو جنت میں استعمال ہوگی۔ یہ وہ زبان ہے جس میں سوال جواب ہوں گے آپ سے، اور اس زبان کے ساتھ آپ کا یہ حال ہے، جس کو سیکھنے کی بار بار اللہ تعالیٰ تلقین کر رہا ہے، بار بار عقل کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے۔ افلا تعقلون افلا یتدبرون القرآن کتاب انزلناه الیک المبارک لیدبروا آیاتہ۔ کتاب انزلنا لغہ عربیہ، ہر چیز کو میں نے عربی زبان میں آسان کر کے بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بے شمار آیتیں موجود ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اپنے کفر پہ، اپنی جہالت پہ، اپنی منافقت پہ، اپنے جو ہے کاہلی نااہلی عیدی پن پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ ہم کو مزے چاہیے، ہم کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، ہم کو لیڈرشپ چاہیے، ہم کو بھیک چاہیے، ہم کو غلامی چاہیے۔ ہم ہمیشہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں علم حاصل کرنے کا، اللہ کی لعنت ہو رہی ہے ہم پہ۔ لہٰذا 7واں ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ چھٹا تھا، قرآن صرف عربوں کے لیے ہے اور کیا ہمیشہ کے لیے ہے یا اسی زمانے کے لیے ہے؟ نہیں، یہ عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے ہے اور آسان ہے۔ ھدی للناس والفرقان ہے، اور قیامت تک کے ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ 7 نمبر کا سوال ہے، قرآن مکمل ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سے الگ کوئی اور بھی مثال دی جا سکتی ہے، دلیل دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کے اندر اس طرح کی آیت نہیں دی جائے گی آپ کو قرآن میں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ غور و فکر کرنے سے اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع، ایک ایک سورہ، ایک ایک منزل پکار پکار کے کہے گی، اے انسان، یہ میں تیرا رب بات کر رہا ہوں، میں تجھ سے، یا موسیٰ انی انا اللہ۔ یہ جو آگ میں تمہیں اس روشن چیز میں جو برکت والی چیز ہے وہ اللہ ہے تمہارا۔ آج سے میں نے تم کو اپنا رسول بنا لیا ہے، جس طرح رسول اللہ سے کہا تھا کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم والقرآن الحکیم۔ یا انسان، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی یاسین بھیجی۔ آپ دیکھیے، جیسا ہی ہم یہ دعوت کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، غور و فکر کرنا، کتاب انزلناہ الیک المبارک، اے محمد، یہ کتاب میں نے آپ پہ نازل کی ہے، بڑی بابرکت ہے۔ کیوں نازل کی؟ تاکہ تم لوگ سب لیدبروا آیاتہ، یدبروا ہے تاکہ تم سب اس کے اندر غور و فکر کرو۔ وہ لیتذکر اولو الالباب، یہ نصیحت تو صرف عقل والوں کو دیتی ہے، جاہلوں کو، کاہلوں کو، ناہلوں کو، عیدی کنڈا لوگوں کو، لاپرواہ لوگوں کو، کافروں کو، ضدی لوگوں کو، فرقہ پرست لوگوں کو، پڑھ کے بھی نہیں سمجھنے والوں کو، ایسے لوگوں کو نصیحت نہیں حاصل ہوتی، ہدایت نہیں ملتی۔ لہٰذا 7ویں نمبر پہ اس کی دلیل اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ دیکھیے، پھر اچانک سورہ بقرہ آ جاتی ہے۔ 114 صورتیں اس کی دلیل ہے، ہر صورت کا نمبر اس کی دلیل ہے، اس کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ الزام لگاتے ہیں لوگ کہ انہوں نے ترتیب دی تھی، صحابہ نے نام رکھا تھا۔ نہیں، اس کے نام بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ فاتحہ کو فاتحہ اللہ نے نام رکھا ہے، جبرائیل نے سکھایا ہے رسول اللہ کو، لکھایا ہے باضابطہ۔ پہلے سورہ کا نام جو ہے آپ سورہ فاتحہ رکھیے، دوسری صورت میں 286 آیتیں ہیں، اس کو اس ترتیب کے ساتھ جوڑیے، اور اس کا نام بقرہ رکھیے، اس کا نام آل عمران رکھیے،
اس کا نام نساء رکھیے، اس کا نام مائدہ رکھیے. ہر ایک کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک کیلکولیشن ہے، ایک بہت بڑی تھیوری ہے اس کے اندر چھپی ہوئی. جب آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتاب، میں کیا مثالیں دوں آپ کے سامنے، کیا مثالیں دوں. پورا قرآن میرے سامنے دکھ رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، کیلکولیشن نظر آ رہے ہیں. ایک معمولی سی چیز، حدید، آئرن، آپ ذرا گوگل پہ چیک کیجئے، آئرن آپ کے پورے گلوب کے سینٹر میں ہے، وسط جسے کہتے ہیں، اوسط، مڈل میں. تو سورہ حدید قرآن کے مڈل میں 114 صورتوں میں 57 نمبر پہ. میں کیا کیا مثال دوں، صرف حدید کے اوپر 10 دلیلیں دے سکتا ہوں میں اس وقت. اپنا خیال رکھیے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیے. قرآن آپ کو یہ توشہ ہے جو اس سفر میں جنت میں جانے کے لیے آپ کو راستے میں استعمال کرنا ہے. یہ کیٹلاگ ہے جو آپ کو لے جائے گا. السلام علیکم.